بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال اخبرنی رجل من اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من الانصار انہم بینہم جلوس لیلتا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمی بنجم واستنار فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما کنتم تقولون فی الجاہلیت اذا رمی بمثل هذا قالوا اللہ ورسول عالم كنا نقول ولد لیلة رجل عظیم ومات رجل عظیم فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح آل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح آل هذه السماء الدنيا ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ما قال فيستخبر بعض آل السماوات بعضا حتى يبلغ هذه السماء الدنيا فيخطف الجن السماء ويقذفون إلى أوليائهم ويرمون فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يكرفون فيه ويزيدون رواه مسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں مجھے انصار میں سے ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے بتایا کہ ایک روز وہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک تارا پھٹا اور اس سے روشنی ظاہر ہوئی، تو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے حاضرین سے سوال کیا جب زمانہ جاہلیت میں اس طرح روشنی پھوٹتی تھی، تارا ٹوٹتا تھا، تم کیا کہا کرتے تھے؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا، جس سوال کا جواب جانتے تھے اس کے بارے میں بھی حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر پوچھتے تو یہی جواب دیتے تھے، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والے۔ یہاں بھی انہوں نے پہلے یہ کہا اور پھر بات بتائی ہم کیا کہتے تھے۔ ہم کہا کرتے تھے آج کسی عظیم آدمی کی ولادت ہوئی ہے، جب اس طرح کوئی تارا پڑتا تھا ہم کہتے تھے آج کسی عظیم آدمی کی ولادت ہوئی ہے یا کوئی بڑا آدمی مر گیا ہے۔ ہم بھی بچپن میں یہاں دیکھتے تھے جب ادھر دھند زیادہ ہوتی تھی کہتے آج کوئی بندہ مر گیا۔ اب تو یہ رواج نہیں ہے لیکن اس وقت ہم سنا کرتے تھے۔ تو حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو تارے پھینکے جاتے ہیں ان سے مارا جاتا ہے، یرما کا لفظ استعمال ہوا ہے، تیر وغیرہ پھینکنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ تارے جو ہے ان کو کسی کی موت یا کسی کی زندگی کی وجہ سے نہیں پھینکا جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی جب کوئی فیصلہ نازل فرماتا ہے، کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ فرشتے جو حملۃ العرش عرش کو اٹھائے ہوئے وہ اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح کرتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ یا سبحان کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنے ایک عقیدے کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا رب ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ کوئی چیز جس کو عیب کہا جاتا ہے وہ اس کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا، یہ تسبیح کا مطلب ہے۔
تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے جو حاملین عرش ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں. پھر دوسرے فرشتے جو ان کے ساتھ قریب ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں. حتیٰ کہ یہ تسبیح جو ہے یہ جو آسمان دنیا ہے اس کے اوپر جو فرشتے ہوتے ہیں وہاں تک پہنچ جاتی ہے، وہ بھی تسبیح کہتے ہیں. پھر وہ فرشتے جو حاملین عرش کے نزدیک ہوتے ہیں وہ حاملین عرش سے پوچھتے ہیں. اب تک صرف اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا، اس فیصلے کو سمجھا صرف ان فرشتوں نے جو حاملین عرش ہیں. دوسرے فرشتوں نے صرف اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیا کہ ہمارا رب جو بھی فیصلہ فرماتا ہے صحیح فرماتا ہے. وہ پوچھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے پوچھتے ہیں وہ حاملین عرش سے، تو وہ ان کے بتاتے ہیں. وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اور تمام فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، حتیٰ کہ یہ بات جو ہے وہ یہاں درمیان میں ایک بات کی وضاحت کرنی پڑے گی جو اس حدیث پاک میں نہیں ہے. وہ جواب دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا وہ حق ہے. یہ حدیث پاک کے الفاظ میں نہیں ہے، لیکن پہلے ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ سوال کے جواب میں وہ یہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے حق فرمایا ہے. تو فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اور وہ ان کو جواب دیتے ہیں. حتیٰ کہ بات جو ہے یہ اس دنیا کی یہ جو پہلا آسمان ہے اس کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے، یہاں تک پہنچ جاتی ہے. اور جب یہاں بات پہنچتی ہے تو جن جو ہیں وہ اس بات کو اجگ لیتے ہیں. قرآن حکیم کی سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا کنا نقعد مقاعد للسمع فمن یستمع الآن یجد له شہابا رصدا. یہی ہے قرآن حکیم کی انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع. پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا آسمان پر ہم ان جگہوں پر چپ کر بیٹھتے تھے جہاں بات سنی جا سکتی، لیکن اب جو ایسے کرے گا وَمَنْ يَسْتَمِعْ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، تو وہ دیکھے گا کہ اس پر جو ہے وہ شاخ سابق جو ہے اس کو پھینکا جاتا ہے. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے. تو جن جو ہیں وہ اس بات کو اچک لیتے ہیں اور پھر یہ بات جو انہوں نے ان فرشتوں کی سنی ہے وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے تو وہ ان کو اپنے دوست جو دنیا میں جو ہے وہ عالمین غائب بنے بیٹھتے ہیں کہتے ہیں ہم یہ بتائیں گے ان تک پہنچا دیں. جب یہ حرکت وہ کرتے ہیں تو اوپر سے ان پر شہاب ثاقب پھینک جاتے ہیں، یرمون، ان پر جو ہے وہ پھینکے جاتے ہیں شہاب ثاقب. وما جاؤ بھی علی وجہہ فہو حق. اب یہ بات جو وہاں سے آئی ہے جس نے بالکل یہی بات آگے بتائی وہ تو حق ہے، کیونکہ یہ وہ بات ہے جو جنہوں نے سنی ہے فرشتوں سے، اور فرشتوں نے وہ کچھ کہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے. فرمایا جو بات ادھر سے آتی ہے وہ تو حق ہے، لیکن وہ اس میں زیادتی بھی کرتے ہیں کمی بھی کرتے ہیں. دوسری حدیث پاک میں یہ الفاظ ہے کہ اس کے ساتھ وہ 100 جھوٹ پھیلاتے ہیں. ایک سچ ہوتا ہے اور 100 جھوٹ ہوتے ہیں. اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت فرمایا. وان قتادہ قال خلق اللہ تعالی هذه النجوم لثلاث جعل زینة للسماء ورجوما للشیاطین وعلامات یعتدى بها فمن تأول فيها بغیر ذلك اخطأ وأضاع نصیبه وتکلف ما لا يعلم. رواه البخاری تعلیقا وفي روایت رزین وتکلف ما لا یعنیہ وما لا علم له به وما عجز عن علم الانبیاء والملائکہ. یہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کو 3 کاموں کے لیے پیدا کیا ہے. 3 کام ہیں ستاروں کے.
ایک تو یہ کہ یہ آسمان کی زینت ہے، اللہ تعالی نے آسمان کی زینت بنایا، اور دوسرا شیاطین جو مالۂ اعلیٰ میں مداخلت کی کوشش کرتے ہیں ان کو سزا دینے کے لیے ان کے لیے رجوم بنایا، ان پر پھینکنے والے تیر بنایا، اور تیسرا ایسی نشانیاں بنایا جن کے ذریعے انسان جو ہے وہ رہنمائی حاصل کر سکتا، رہنمائی کے لیے یہ نشانیاں بنائیاں تارے۔ تو جس نے ستاروں کے بارے میں اس کے علاوہ کوئی اور تعبیر کی، کوئی اور معنی بیان کیا، تو اس نے غلطی کی اور ایسا کام کرنے کی کوشش کی جس کا اس کو علم نہیں ہے۔ اگلی حدیث پاک میں ہے کہ اس نے ایسا کام کیا ہے جس کا علم انبیاء کو بھی نہیں ہے، تو وہ ایسا کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ظاہر ہے جس کا کام علم انبیاء کو نہیں ہے اس کا جو دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے روایت کیا لیکن سند کے بغیر روایت کیا۔ ان کتابوں میں جو حدیث جو ہے وہ بغیر سند کے روایت ہوتی ہے اس کو تعلیق کہتے ہیں۔ امام بخاری نے روایت کی جو ان کے چیپٹرز کے جو عنوانات ہیں، چیپٹرز کے عنوانات ہیں، وہ ایسی حدیثیں ہیں جن کی سند نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں یہ تعلیقات ہیں۔ تو امام بخاری نے اس کو تعلیقاً روایت کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ چیزیں جن سے غسل واجب نہیں ہوتا، پہلے ہم نے پڑھے تھے وہ چیزیں جو میں غسل واجب ہوتا ہے۔ لفظ واجب کا استعمال ہوا ہوتا فرض، ہوتا فرض۔ جن چیزوں سے یعنی ایسی چیزیں ہیں کہ آدمی سوچتا ہے پتہ نہیں اس صورت میں غسل فرض ہوا ہے یا نہیں، آدمی کے ذہن میں جاتا ہے ممکن ہے غسل فرض ہوگا۔ ان میں سے کبھی کبھی انسان اپنی شرمگاہ پر چکنا پانی محسوس کرتا ہے، ان میں سے ایک مزی ہے ایک ودی ہے۔ اگر آدمی جو ہے وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کھیل کود کر رہا ہے، اس صورت میں اگر وہ پانی آتا ہے اس کو مزی کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مزی۔ بعض اوقات یہ پانی جو ہے وہ پیشاب کے بعد ظاہر ہوتا ہے، اس کو ودی کہتے ہیں۔ ان دونوں کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا، وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن غسل فرض سے نہیں ہوتا۔ احتلام کا مطلب ہوتا ہے رات کو جنسی خواب دیکھنا۔ کسی نے اگر خواب میں جنسی عمل کیا لیکن جسم پر کسی قسم کی نمی نہیں تھی، اسے بھی غسل فرض جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ بچہ پیدا ہو لیکن خون نظر نہ آئے۔ عورت کو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد خون آتا ہے، اس کو نفاس کا خون آتا ہے۔ اس کی کم سے کم مدت مقرر کوئی نہیں ہے، تھوڑا سا بھی ہو سکتا ہے، زیادہ کی مدت مقرر 40 دن ہوتا ہے، کم سے کم مدت کو۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے کی ولادت ہو لیکن خون ظاہر نہ ہو، تو ایسی صورت میں غسل فرض نہیں ہوتا۔ بچہ پیدا ہو بغیر خون کے، یہ ریئر ہوتا ہم تو نہیں ہوتا۔ حکم نہ کرنے سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ حماقت کرتا ہے اور کسی جانور سے یا میت سے بجامد کی کوشش کرتا ہے اور انزال نہیں ہوتا، پانی خارج نہیں ہوتا، تو جب تک انزال نہیں ہوگا اس صورت میں غسل فرض نہیں ہوگا۔ اگر انسان سے کرتا ہے، زندہ انسان سے بالغ، تو بغیر انزال کے بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ لیکن اگر جانور سے یا کسی میت سے یہ حرکت کرتا ہے اور انزال نہیں ہوتا تو اسے غسل فرض ہے وہ نہیں ہوتا۔
یہ وہ چیزیں ہیں جس میں غسل فرض نہیں ہوتا. بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب